انجینئر رشید جتنا ڈرامہ باز ہے اس سے بہت زیادہ کشمیری لوگ عقل مند دانا اور ان میں پورا پولیٹیکل ویژن ہے آن دا گراؤنڈ. آپ کو بھی پتہ ہے آپ گھومتے ہیں. انشاءاللہ شاید وہ لنگیٹ کی سیٹ بھی اس وقت نہیں بچا سکتا ہے. تھینک یو. واٹس اپ ناظرین السلام علیکم. آپ جڑ چکے ہیں پی نیوز کے ساتھ. میں ہوں بشیر ناز. اس وقت ہمارے ساتھ حلقہ بیروا کے نیشنل کانفرنس کے امیدوار ڈاکٹر محمد شفیع وانی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے کچھ معصومانہ سوالات پوچھیں گے جو آج کل سچویشن ہے یہاں اسمبلی الیکشن کے حوالے سے 10 سال کے بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں. ڈاکٹر شفیع صاحب آپ کا پی نیوز میں خیر مقدم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، گزشتہ روز انجینئر رشید کو ریلیز کیا گیا ہے. پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ مجھے چیف منسٹر نہیں بننا ہے. دوسرا، صرف 35 کینڈیڈیٹ اس نے میدان میں اتارے ہیں. اگر لوک سبھا کے الیکشن کی بات کریں گے تو ایک سمپتھی ووٹ اس کو ملا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو 4 مہینے ہو چکے ہیں، پارلیمنٹ میں جانے نہیں دیا گیا ہے. تو جو وہ باتیں کرتا ہے کس طرح وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرے گا؟ وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن تھا ایک سمپیتھٹک ووٹ اس کو ملا اور وہ سب ایک مینیجڈ سینیریو تھا. اب 34 ممبرز اس نے اٹھائے. اس کا ایک انڈیکیشن ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا آلریڈی ٹائڈ اپ گیم ہے کسی سینٹرل جماعت کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جموں کشمیر میں گورنمنٹ بنائیں. لیکن انجینئر رشید جتنا ڈرامہ باز ہے اس سے بہت زیادہ کشمیری لوگ عقل مند دانا اور ان میں پورا پولیٹیکل ویژن ہے. انشاءاللہ وہ ڈرامہ بازی کب کی ختم ہو چکی تھی اور دیٹ is almost finished. It will be only national conference and national conference. لوک سبھا کا جو الیکشن ہوتا ہے اور جو اسمبلی الیکشن ہوتا ہے، اگر اس طرح کے سمپیتھی ووٹ ہوتے ہیں تو کتنا فرق لوکل لیول پہ آ جاتا ہے؟ لوکل لیول ہمیشہ ایک ہماری جو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ ہے ہمارا ڈفرینٹ ایک پولیٹیکل سینیریو ہے ایز کمپیئر ٹو جو باقی اسٹیٹس ہے انڈیا کے. جو ہمارا اس وقت ایشو ہے مین، جو ہماری پارٹی کا پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے، وہ ہے ہماری آئیڈینٹی، ہماری انٹیگریٹی اور جو ہم سے چھینا گیا انکانسٹیٹیوشنل انلیگل طریقے سے وہ واپس لانا اور ڈیولپمنٹ. تو یہ ہمارا مین ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، یہ ہمارا پولیٹیکل مینیفیسٹو. جہاں تک یہ رشید صاحب کا تعلق ہے ابھی کوئی مینیفیسٹو سامنے نہیں آیا. اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا لاہے عمل کیا ہے، وہ ایموشنل جذبات آن دا گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے آپ گھومتے ہیں. انشاءاللہ شاید وہ لنگیٹ کی سیٹ بھی اس وقت نہیں بچا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ اسٹیٹ لیول کے آپ نے جو بتایا ہے کہ ہمیں 370 اور 35 کی واپسی کی ہم اور ریاست کی بحالی کی ہمارا مینیفیسٹو میں مین ایجنڈا ہے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد شفیع صاحب کے ساتھ، جس کو کل ایم ایل اے بننا ہے یا اگر کامیاب ہو جاتے ہیں پھر منتری بھی بن سکتے ہیں. لیکن ہم بات کریں گے صرف بیروا حلقے کی. آپ بیروا کی اسمبلی کی بات کریں گے. جب آپ ایم ایل اے تو اسمبلی بیروا کی ہوگی. اسمبلی میں کیا کریں گے آپ؟ مجھے بتائیں اب بیروا کے لیے آپ نے کیا کیا روڈ میپ بنایا ہے؟ جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، میں 1990 سے بیروا میں ہی بسکین ہوں. میں 1990 مڈل ایسٹ سے آیا، پھر یہاں ہی میں نے زندگی اپنی شروع کی ہے. پیسے دے ڈاکٹر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے. پھر 6 سال میں ممبر آف دا جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی رہا. جو میرا روڈ میپ ہے بیروا کا، وہ ڈیولپمنٹ ان اے ڈفرینٹ سیکٹرس. ہمیں بہت اللہ تعالیٰ نے اچھے وسائل دیے ہیں، ٹورزم وسائل. آپ دیکھیں ہمارا توس میدان، دود پتھری ہے، اور بھی یہاں پلگرم ٹورزم ہے نا، بہت پوٹینشیلٹی ہے بیروا میں. بیرم وہ ہے، ایک تو ٹورزم ڈیولپمنٹ پوٹینشیلٹی ہمارے پاس ہے.
جس میں کہ بہت سا مین پاور ہمارا انگیج ہو سکتا ہے اکانومیکل ڈیولپمنٹ. دوسرا چیز جو ہے یوتھ از مائی ٹارگیٹ، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن انالسٹ جو میں نے کی ہے، نیئر اباؤٹ 58% آف دا پاپولیشن آف یوتھ. تو یوتھ کا جو کنسیپٹ ہے میرا، پہلے ان کی حفاظت، سیفٹی فار دا یوتھ، دین آئیڈینٹی آف دا یوتھ، پھر ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، دین ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ اور employment. These are under 5 headings I have taken the youth of my Birwa. اور بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت. I wish کہ یہاں پر ایک انڈور اسٹیڈیا بنے. کچھ گراؤنڈس میرے وقت میں بنے ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی انڈور اسٹیڈیا نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں گے ہماری یوتھ میں اسپورٹس کی بہت اچھی پوٹینشیلٹی ہے. وہ not only at the district level, not only at the state level, they can shine even at a national level. اور ایک دوسرا ٹارگٹ جو میرا ہے، ماگام بیروا بڈگام 4 وے. اگر ہمیں بیروا کو ڈیولپ کرنا ہے، جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں یہ ایریا کتنا ڈیولپ ہوا ہے، انشاءاللہ حکومت ہماری ہی بنے گی. عمر صاحب از گوئنگ ٹو بی دا چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. بیروا کی یہ ہماری پریارٹی ہوگی دیٹ وی ول ہیو اے 4 وے. اور میرا ایک اپنا سپنا ہے منی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ایٹ دا بیروا along with the tourist outline اور ٹیکنیکل کالج. ہمارے پاس بیروا میں ابھی کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں کہ ہمارے بچے، جہاں کہ ہماری بچیوں کی سکل ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. عمر صاحب سے میری بات ہوئی ہے تو بیروا کے بارے میں نے ان سے ایک کوشچن پوچھا کہ 3 سال تک آپ بیروا کے MLA رہے ہیں، تو آپ نے بیروا میں کیا کیا؟ عمر صاحب نے اس کے جواب میں مجھے یہ کہا کہ میں نے ایک روڈ میں بنایا تھا 5 سال کی، تب 6 سال کا، اس نے بولا 6 سال کے لیے، کیونکہ 6 سال کے لیے اسمبلی تھی، لیکن وہ ادھورا رہا. کیا ڈاکٹر محمد شفیع صاحب اپنے قائد عمر عبداللہ صاحب کی اس روڈ میپ کو آگے کرے گا؟ مجھے اپنے قائد کی ذہانت، قابلیت اور انٹیگریٹی پر بہت فخر ہے. انفیکٹ ہم نے دونوں نے ڈسکس کیا ہے روڈ میپ. وہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ جس میں کہ ہمارا انشاءاللہ وہ سپنا ہمارا پورا ہو جائے گا. بیروا اینڈ ماگام وی ول میکنگ اے منی یونیورسٹی کیمپس. اور یہ جو میں نے کہا کہ 4 وے، وی وانٹ ٹو میک ماگام اینڈ بیروا دے اسمارٹ ٹاؤنس. اور جو لوگوں کی سمسیا ہے آج، بجلی فیس ایک طوفان ہے غریب پر، راشن، ڈے ٹو ڈے جو پرابلمز ہماری ہیں، وہ ہمارے بیروا میں جو اکانومیکل انڈیکیٹرز ہے، میکسیمم آف دا پیپل آر بلو دا پاورٹی لائن. ان کے لیے کام کرنا، ان کی جو پرابلمز ہیں، ان کی جو سمسیا، ان کو سالو کرنا ہمارا سب سے بڑا لکش ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو. تھینک یو. ناظرین، یہ ڈاکٹر شفیع صاحب یہ بیسیکلی بزی شیڈول میں ہیں، اس کو اس وقت کہیں جانا ہے. آپ سے پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی اگلے شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.